اور اتنا بڑا مجمع کے کندھوں پر اٹھائے اسے نیچے رکھنے نہیں دیتا. بزرگ سے پوچھا مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگ نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے آج رات وہ اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. اسی لیے سنی یہ کہے گا اپوزیشن کا حال بہت برا ہوگا. ہاں قبر میں بھی یاد رکھو جو آج ان کی جے کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں کل منکر نکیر سے کیا کہیں گے؟ منکر نکیر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے آپ کیا کہیں گے؟ اور جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. تیسرا سوال بہت اہم ہے وہیں اٹکتے ہیں بہت. اور منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے یہ کون ہے، نہیں. عربی میں ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، وہاں تو ہر کوئی کہے گا آقا ہے مولا ہے. حضور کو دیکھنے کے بعد کون نہیں کہے گا، سب کہیں گے. لیکن منکر نکیر یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ہاں کیا کہتا تھا بولو. تو کیا بولے گا وہ اپوزیشن والا؟ تو بولے گا یہی کہتا تھا ان کا علم اتنا ہے اتنا ہے، ہاں بھائی کی طرح تھے بیٹے کی طرح تھے فلاں تھے. نعوذ باللہ جو تمہارے گرو گھنٹالوں نے تمہیں سکھایا تھا وہی بولو گے. لیکن سنی گدا یہ کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہتے تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. ہم ان کو کیا کہتے تھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. توجہ میرے عزیزوں، جس بات سے آج ڈر لگتا ہے اسی بات پر میں گفتگو کر رہا ہوں. مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی گھٹنا موت ہے. اس کے بعد کچھ نہیں، موت کے بعد بھی کچھ ہے. سب سے بڑی گھٹنا موت ہے، اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے. موت گھٹنا ہے سب سے بڑی دنیا کے اعتبار سے. اب سنو جو بہت بڑا ہارڈ کوشچن ہے، بڑا چبھتا ہوا سوال جو تمہیں بار بار کیا جاتا ہے، جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. نوجوان کہتے ہیں تمہارا دین سچا، تمہارا نبی سچا، تمہارا خدا سچا، تمہاری کتاب سچی، تو پھر یہ دنیا میں سب سے زیادہ تم کیوں مارے جاتے ہو، سب سے زیادہ تم کیوں کاٹے جاتے ہو؟ جاؤ دیکھو فلسطین غزہ میں کتنوں کو قتل کر دیا، سیریا میں تو قبرستان بنا دیا، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغان میں، برما میں، ہر جگہ تم کاٹے جاتے ہو. یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں ہم ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، طاقت و قوت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو یہ نہیں ہے، نروس ہونے کی بات نہیں. اس ظالم کو کہو تجھے پتہ نہیں ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اپنے آقا و مولا کو شمع سمجھتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ دنیا میں آتا ہی ہے مرنے کے لیے. مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا جہاں. میرے عزیزو اگر ہم مرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پروانے ہیں. حضور کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی پاک کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر موت ہوتی ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے. بہرحال اب آؤ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ نعرے لگا کر کے نہیں، جوش میں اچھل کود کر کے نہیں، صرف احتجاج اور پروٹیسٹ کر کے نہیں. اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت اپنے اخلاق سے کرنی ہوگی.